ہم کنٹری وائز نیوز کے ساتھ راولپنڈی پولٹری آڑت ایسوسیشن کے صدر ملک غضنفر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ہم احتجاج کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کی ایسوسیشن کا پولٹری کے تاجروں کا جو احتجاج جاری ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی ہماری اسٹرائک جاری ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو تنگ کیا جائے، ان کو مرغی مہنگی دی جائے. یہ جو ہماری انتظامیہ ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہی ہے کہ 12 روپے کے اوپر چکن سپلائی کریں، جبکہ بالکل ناممکن ہے. کسی صورت کوئی گاڑی والا سپلائر دکاندار اس ریٹ پہ مرغی نہیں دے سکتا. کیوں؟ سرگودے سے، شیخوپورہ سے، فیصل آباد سے، آؤٹ سٹی سے سارے مال لوڈ ہو کے آتے ہیں. ایکسپینس جو ہے ہمارے 35-40 روپے فی کلو بڑھ رہے ہیں، اور یہ انتظامیہ کی سرد درمی کی وجہ سے مال لوگ بہت کم لا رہے ہیں. جو مرغی مہنگی ہونے کی اصل وجہ یہی ہے. یہ کھلے عام ہمیں مرغی لانے دیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مرغی کم سے کم ریٹ پہ عوام کو نہ ملے. ہم بھی عوام میں سے ہیں، ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ عوام کو تنگ کیا جائے. پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے. ایک مرغی ہے ہماری چکن، جو اس ٹائم ہر چیز سے سستی ہم دے رہے ہیں. مٹن لے لیں، بیف لے لیں، اس کا ریٹ دیکھیں کہاں چلا گیا ہے. مرغی ہے جو 300 روپے کلو بک رہی ہے، اور یہی غریب کی پہنچ میں ہے. لہٰذا جس وقت تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہماری ہڑتال جاری رہے گی. تو انتظامیہ سے درخواست ہے کہ وہ فی الفور ہمارے مسائل، ہمارے جائز مطالبات جو ہیں وہ سنے جائیں، تاکہ غریب عوام کے لیے فی الفور اس مرغی کی اسٹرائک کو ختم کیا جائے. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور تاجر رہنما ظہیر عباس عباسی صاحب موجود ہیں. آپ ریٹیلرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ سے اس ہڑتال کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے اور اس کے اثرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی عباس صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری آواز بنے. جس طرح آرتیان کے صدر ملک غضنفر صاحب نے کہا، ان کی بات کی میں تائید اور تصدیق کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بین الاضلاعی ریٹ جاری کرنا چاہتی ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. بین الاضلاعی ریٹ تو صرف سونے کا جاری ہو سکتا ہے یا برینڈڈ آئٹم کا جاری ہو سکتا ہے. باقی کوئی آپ خوردنی اشیاء میں سے کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں. اب آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ زندہ آئٹم کے اوپر کس طرح بین الاضلاعی ریٹ جاری ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ یہ جب سے گورنمنٹ اس میں آئی ہے، انوالو ہوئی ہے، یہ ایک طلب اور رسد والی آئٹم ہے. اس دن کے بعد مرغی مہنگی ہوتی چلی گئی ہے. ظاہر ہے جب آپ منڈی کو آزاد چھوڑیں گے، منڈی آزاد ہوگی، لوگ اپنا مال لائیں گے تو اور ڈیفینیٹلی لوگوں کو زیادہ مال ملے گا. جب طلب اور رسد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب زیادہ مال آئے گا تو مال سستا ملے گا. اس کی میں آپ کو بہترین مثال سبزی منڈی دے سکتا ہوں. منڈیاں کبھی گورنمنٹ کیپ نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ سرگودے سے مال لائیں اور سرگودے کے ریٹ پہ بیچیں، شیخوپورہ سے مال لائیں، شیخوپورہ کے ریٹ سے بیچیں. تو یہ تاجروں کا معاشی قتل ہے، اور بہت سارے تاجر جو ہمارے ہیں ان پہ FIR ہو گئی ہیں گورنمنٹ کی ہر درمی کی وجہ سے. یہ پچھلے 2-3 سال سے لگاتار یہ پریکٹس جاری ہے، اور جب سے یہ پریکٹس جاری ہے اس دن سے مرغی کا ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جب سے یہ پریکٹس نہیں تھی، مرغی آزاد تھی، اس وقت مرغی کا ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں. تو میں انتظامیہ سے، چیف منسٹر سے، چیف سیکرٹری سے اور جناب وزیر اعظم سے یہ بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارا معاشی حق ہمیں دلوایا جائے. ایک بات اور ہے کہ ایک لوگوں کے ذہن میں انتظامیہ نے ایک بات ڈالی ہے کہ تاجر مرغی مہنگی کرتے ہیں. تاجر مرغی کسی صورت مہنگی نہیں کرتے. تاجر تو ایک بہت منیمم نفع کے اوپر کام کرتے ہیں، بہت ہی کم نفع کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کنزیومر کو مرغی مہنگی ملے. ہم کہتے ہیں کنزیومر کو مرغی سستی ملنی چاہیے، لیکن سستی ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر حقیقی ریٹ لسٹ جاری کر کے سپلائر کے اوپر، منڈی کے اوپر، دکاندار کے اوپر قدغن لگا دیں اور کہیں جی کہ ہمارا ضابطہ یہی چلتا ہے. یا آپ پوری انڈسٹری کو سستا کریں، آپ اجناس کو سستا کریں، آپ ملک کے اندر سست پائیں لیں. آپ انفلیشن ریٹ کو جب نیچے لائیں گے آٹومیٹکلی مرغی سستی ہو جائے گی. پھر مرغی کا آج بھی ریٹ 340-350 روپے ہے. آپ کو پتہ ہے دال اس وقت بھی 400 روپے کلو ہے. تو یہ مرغی اس وقت سستی ترین پروٹین ہے، لیکن جس طرح گورنمنٹ
ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مرغی کسی کو نہیں ملے گی. جس طرح آج مکمل پنڈی اور اسلام آباد میں شٹر ڈاؤن ہے. اگر ہماری بات کو نہ مانا گیا, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جائز نفع اخراجات کے ساتھ دکاندار کو دیا جائے اور منڈی کو اوپن چھوڑا جائے, منڈی کو آزاد چھوڑا جائے. منڈی اپنے راستہ خود بنائے گی. تو اگر یہ نہیں مانا جاتا تو ہم غیر معینہ مدت کے لیے ہم ہڑتال جاری رکھیں گے, اور اس کے بعد ہم اپنا لائحہ عمل بھی مشاورت کے ساتھ دیں گے. ہم کوئی احتجاج کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اس کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے. ہم فیملی کو لے کے پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے, پریس کلب کے سامنے, ڈی سی او آفس کے سامنے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. اس پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں. شکریہ. ہمارے ساتھ راجہ محمد بشیر صاحب ٹرانسپورٹ رہنما موجود ہیں. آپ سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس ہڑتال سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکشن کے لوگ بھی جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی راجہ صاحب. ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے ان سے وابستہ ہے. اور ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں آج کل وہ گاڑیاں ہم نے کھڑی کر دی ہیں. ہمارا بھی متاثر ہو رہا ہے سب کچھ. جو گاڑیاں جو باہر سے مرغی لے کے آتی ہیں تو جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بھائی ہیں اگر ان کا مطالبے نہ مانیں گے تو ہم بھی ٹرانسپورٹ برادری بھی پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہڑتال میں شامل ہو جائیں گے, اور جلد سے جلد ان کے مطالبے جو ہیں حل کیے جائیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی بھی ہیں. پولٹری کا معاشی قتل, غیر انتظامیہ, غیر حقیقی ریڈ لسٹ, غیر حقیقی ریڈ لسٹ. پولٹری ایسوسیشن کے زیر اہتمام مرغی منڈی میں تاجروں کا احتجاج جاری ہے. مطالبات کے حق میں انہوں نے مکمل شٹر ڈاؤن کر رکھا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولٹری سے وابستہ تاجروں کی بہت بڑی تعداد. فوٹوگرافر سب صحیح ہے. مرغی کا معاشی قتل بند کرو, مرغی کا معاشی قتل بند کرو, مرغی کا معاشی قتل بند کرو, بند کرو, معاشی قتل بند کرو. ریٹیلر بھی بولے معاشی قتل بند کرو. ریٹیلر بھی بولے, پارٹی بھی بولے, سپلائر بھی بولے, لوڈر بھی بولے, گاڑی والا بھی بولے. سارے مل کے بولو, زور سے بولو, طاقت کے ساتھ بولو, انتظامیہ کو سنا کے بولو. منڈی کا معاشی قتل, منڈی کا معاشی قتل, پولٹری کا معاشی قتل.